اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی آج کل جو بات ہے وہ ٹریفک کے اوپر ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر حکومت انفورسمنٹ کر سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے، قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے، جرمانے میں اضافہ کر سکتی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹریفک پولیس کرتی ہے. آپ نے اگر ہیلمٹ پہننا ہے تو اس سے مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہننی ہے، سپیڈ کی لمٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے، پوری دنیا میں جرم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دیکھیں وہ خاتون جس کا ہر فیصلہ میں نے آپ کو کہا کہ عوام کی ہمدردی، عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے ہے اور عوام کے لیے ہے، وہ اگر پینلائز کر رہی ہے تو وہ ماں ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری کے لیے. وہ بہن ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے آپ کی اپنی بہتری، آپ کی زندگی اور آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے. تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہی ہیں، اگر وہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہیں تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جب خود بھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ لوگوں نے آج ہیلمٹ کافی حد تک پہنے ہوئے ہیں. اس سے لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں، اپنی زندگی بچا رہے ہیں. اور پرسوں میں جاری تھی مطلب موٹر بائک پہ 2 شیشے لازمی قرار دے دیے گئے ہیں جو مسٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے لیفٹ مڑنا ہے یا اگر آپ نے رائٹ مڑنا ہے تو آپ دیکھ کے مڑیں کیونکہ پیچھے گاڑیاں ہیں. اور میں خود پرسوں جا رہی تھی تو موٹر بائک مطلب گاڑی تھی نہر کے اوپر، آگے 2 گاڑیوں کے آگے موٹر بائک لیفٹ ٹرن کر لیا فوراً رائٹ لین سے، تو گاڑیوں کو بریک لگانی پڑی اور سب گاڑیاں آپس میں لگی. ایک غلطی جو ہے وہ کسی کی اور کی انسانی جان لے سکتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. ان کو بہت دکھ ہوا، اس کے اوپر سرزنش ہوئی کہ بچوں کو ہتھ کڑیاں لگائیں، اس کو انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. لیکن قانون عمل میں آئے گا، قانون کی انفورسمنٹ ہوگی. اگر کوئی بچہ والد اپنی گاڑی کسی کم عمر بچے کو دیتا ہے تو یہ اس والد کی غلطی ہے. کتنے کیسز، کتنے ایکسیڈنٹس، کم عمر بچے لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلاتے ہیں، کتنی جانیں ہم نے دیکھی 2-3 سالوں میں، اتنے اندھوناک افسوسناک واقعات ہوئے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس پہ پینلٹی والدین پہ بھی ڈالی گئی ہے، سزا والدین کو بھی دی گئی ہے، کیونکہ جب آپ کا گھر میں بچہ موٹر بائک یا گاڑی لے کر نکلے گا، یہ والد کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کم عمر ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو وہ گاڑی یا موٹر بائک یا کوئی بھی وہیکل چلا نہیں سکتا. یہاں اسکول وینز بچے چلا رہے ہیں، چنچی رکشے اسکولز کو جو اسکولز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ بچے چلا رہے ہیں. یہ جان لیوا ہے. اور اب ایک قانون کے اوپر عمل درآمد ہے، اور یہ قانون مریم نواز شریف صاحبہ نے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ وزیر اعلیٰ جس کا ہر فیصلہ آپ کی بہتری کے لیے، یہ ان کا قانون اور ان کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کے اندر خدا نخواستہ کسی بھی حادثے میں کوئی جان نہ جائے، جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ قانون کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ ٹریفک ایسوسی ایشن والے پریس ٹاک کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، اس قانون کو واپس لیا جائے، اور جو انوائرمنٹل اسموگ کا قانون ہے جو گاڑیوں اور موٹر بائک کے دھوئیں کو چیک کر رہا ہے وہ بھی واپس لیا جائے. اس کے واپس لینے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. صحت کس کے اثر ہوگا؟ عوام کی. اگر آج ایک کالا دھواں موٹر بائک چھوڑتا ہے تو اس کا اثر اس جگہ کے، اگر ایک بندہ چھوڑ رہا ہے تو 1000 بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی یا ایک ٹرک یا ایک بس یا ایک وین کالا دھواں چھوڑتی ہے تو وہاں ہزاروں لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہم نے اسموگ میں دیکھا اور دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. اور اگر ایک موٹر بائک یا ایک گاڑی کی غلطی یا کسی بھی قسم قانون کی عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو لوگوں کی حادثے کی جان جاتی ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو آپ لوگ برائے مہربانی اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ایک قانون اس وقت نافذ ہو چکا ہے اور اس کی عمل درآمد شروع ہو گئی ہے، اور چیف منسٹر اس کو خود جو ہے وہ مانیٹر کریے. اسی طرح جس طرح 2000 کا ریکارڈ توڑا گیا ہے 4 دن میں
فیصلوں کا, قبضے کا کیوں توڑا گیا؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی جو زیادتی ہے وہ ہو لوگوں کے ساتھ. ان کی زمین ہے, اس پہ قبضے ہیں, اس کے سالوں سال لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے تھے, نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, فیصلے نہیں ہوتے تھے. تو یہ پورا نظام جو لایا جا رہا ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے لایا جا رہا ہے. جس طرح وہ نظام عوام کی بہتری کے لیے, تو یہ نظام بھی عوام کی بہتری کے لیے, اور اس پر عمل درآمد کرنا ہم سب کا اور شہریوں کا فرض ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 4 لاکھ چلان ہوئے ہیں جب سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اور 34,000 جو وہیکلز ہیں وہ بار بار وارننگ کے, بار بار چلان کے, اور جب لمٹ ختم ہو گئی تو اس کو امپاؤنڈ کیا گیا ان کو. مطلب انہوں نے اپنی حرکت کو بدلا نہیں ہے جب تک گاڑی کو بند نہیں کر دیا گیا. تو شور مچتا ہے جب گاڑی بند ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے. اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ قانون کی عمل درآمد نہ کرانا بھی ہم نے عادت ڈالی ہے, اس عادت کو کریکٹ کرانا بھی ہمارا فرض ہے کہ آپ ایکشن سے پہلے اویئرنیس ریزنگ کریں, آگاہی کریں, انگیج کریں, اور اس کے بعد یہ ایکشنز لیں. اور صرف قانون جو ہے اس کو عمل درآمد کرنا جو ہے وہ عوام کا فرض ہے. اسی طرح یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں اب کرنے لگی ہوں, ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن جاری ہے ڈرگز کے اوپر, اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب خود نگرانی کر رہی ہیں. ہر ہفتے ڈرگز کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے. آر پی اوز, ڈی پی اوز, ڈی سیز, کمشنرز, اے سیز, پولیس کا پورا عملہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پچھلے سال ایک اینٹی نارکوٹکس فورس بنائی ہے, ایک اینٹی نارکوٹکس 2025 ایکٹ بنایا ہے. اور میں آپ کو اس کا ایک فیز 1 ہے, اس کا ایک فیز 2 ہے. جو فیز 1 ہے اس میں 9 سینٹرز جو ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے ڈویژن وائز وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ وائز 32 اسٹیشنز جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں, اور اس نے جون تک مکمل ہونا ہے. اور یہ ایک ایسی لعنت ہے منشیات کی جو معاشرے تو تباہ کرتی ہے, جو نسلیں تباہ کر دیتی ہے. اور یہ دوبارہ اس ماں نے اس کا نوٹس لیا ہے, اس بہن نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ یہ نسلیں کام پہ لگنی چاہیے, یہ نسلیں تباہ نہیں ہونی چاہیے. اور جس گھر میں ایک بھی ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے, ایک بھی, اس گھر کا, اس محلے کا, اس پورے معاشرے کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ جو نارکوٹکس والا جو ڈرگ ہے اس پہ 0 ٹالرنس ہے. آپ کی جو یہ میں بات ضرور بار بار دہرانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے گھروں تک منشیات بیچی جاتی تھی. اسمگلرز, پیڈلرز, پروڈیوسرز جو اس کو اسمگل کرتے ہیں ود ان پاکستان اینڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, ان کا ایک اتنا مربوط, ایک مضبوط نظام موجود تھا. لیکن اسٹیٹ کا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آرگنائزڈ اور مربوط نظام موجود نہیں تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نارکوٹکس فورس کے بننے سے, ایک قانون آنے سے, اور اس کی ذمہ داری لگنے سے, اور اس کی نگرانی ہونے سے وہ نسلیں, وہ بچے, نوجوان بچے بچائے جا رہے ہیں. جو کہ اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک وسل بلوئنگ کا ایک پورا نظام اس کے اندر موجود ہے. 1012 ایک ہیلپ لائن موجود ہے کہ آپ اپنے محلے میں, اپنی گلی میں, اپنے شہر میں, اپنی ڈسٹرکٹ میں, اپنی تحصیل میں, کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی خبر ہو کہ یہاں کوئی بھی منشیات کی فروخت کر رہا ہے یا منشیات میں ملوث ہے, یا پیرنٹس کے لیے اگین. اور اس کا سب سے بڑا, صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے یہ قانون بنا 13.2 ٹن منشیات کانفسکیٹ کی گئی. اور یہ ٹارگٹ کیا تھا؟ انسٹیٹیوشنز, کالجز, اسکولز, یونیورسٹیز, جہاں سے ڈرگ پیڈلرز کو پکڑا گیا, جہاں سے لوگوں کو پکڑا گیا, فروخت کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑا گیا. اور یہ تمام ہمارے بچوں کے جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ پورا جو نیکسس پکڑا گیا ہے اور اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, یہ اسکولوں اور یونیورسٹیز اور کالجوں کے اندر یہ ڈائریکٹ جا رہی تھی. اور اب اس کو CCD کے حوالے کیا گیا ہے. RPOs, DPOs, پولیس محلے کے اندر وہ پورا میپنگ کی گئی ہے, اور جو پکڑے گئے ہیں لوگ جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے ان کے ذریعے انفارمیشن لے کر ان پیڈلرز اور ان اسمگلرز تک پہنچا گیا ہے.
اور اس کے اندر ان کو بہت بڑے بڑے اسمگلرز اور پیڈلرز جو ہیں وہ پورے پنجاب سے پکڑے گئے ہیں. ان کے اوپر فائن ہوا ہے, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور وہ اس کے اوپر اندر نظام جو ہے وہ پورا اس وقت جاری ہے. یہ میں انفارمیشن سمری کی ابھی تک کے جو آپریشن کی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی. 156 FIRs کاٹی گئی ہیں, اور اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ اریسٹڈ ہے, اور اریسٹڈ بھی ہیں, اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہے, اور سزائیں بھی ہیں جو وہ دے دی گئے. اور ساتھ ساتھ پکڑنے کے ساتھ ساتھ ڈرگ تو پکڑی جاتی ہے, اتنا اسلحہ پکڑا گیا ان کے پاس. ڈرگ پیڈلرز اور اسمگلرز کے پاس جو اسلحہ ہے اس کی تو مثال ملتی نہیں جو پکڑے گئے ہیں. مطلب پوائنٹ بلینک فائرنگ ہوئی ہے جب ایکشن ہوا اور پورا آن سلاٹ ہوا. تو یہ جو مریم نواز شریف, میں سمجھتی ہوں کہ یہ احسان ہے ان کا کہ کس قسم کا جو کریک ڈاؤن ڈرگس کے اوپر اس وقت جاری ہے. اور میں اس میں پولیس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, CCD کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا ویژن دیا, اس کی پالیسی دی, اس کا قانون بنانے کی ڈائریکشن دی, اور اب اس کے اوپر جو ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن ہے وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے. اور اس میں دوبارہ معاشرے کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہم میں سے ہی وہ ڈرگ پیڈلرز ہیں, مطلب ادھر ہمیں پتہ ہوتا ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, جو بچے بیچارے, ہم بچوں کو نہیں کچھ کر سکتے جو جو بیچارے اس مرض میں ملوث ہو گئے, ان کے بھی ہم ریہیب سینٹرز بنانے جا رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر صحت مند کر کے ریہیبلیٹیشن. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی فیس چارج کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ اس ڈرگ کے آن سلاٹ کے ساتھ ساتھ, کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ, جو بچے بیچارے جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کی ریہیبلیٹیشن کو, اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز پورے پنجاب میں بنانے کا جو پلان ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. تو یہ اسی ماں کی طرح مریم نواز شریف صاحبہ سوچ رہی ہیں جب وہ اس پہ کام کری, جس کے گھر میں یہ بیماری ہے, جس کے گھر میں, اس کے محلے میں یہ لعنت ہے. تو اس میں میڈیا کا بہت بہت بڑا کردار ہے کہ میڈیا نے کس طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کی انفارمیشن دینی ہے. کہیں آپ کو انفارمیشن آئے آپ نے فوراً دینی ہے. تو یہ پورا نظام اس وقت ایکشن میں ہے, مکمل ایکشن میں ہے, سخت ایکشن میں ہے. اس کی ڈیٹرنس قائم کی گئی ہے, اس کی پوری وارننگ قائم کی گئی ہے. اب اس میں یہ ذمہ داری ان ماں باپ کی بھی ہے, ان کالجز یونیورسٹی کی بھی ہے جہاں یہ پکڑے ہیں لوگ ہم نے, اور جہاں یہ پورا آپریشن جاری ہے. اور یہ آپریشن اکراس دا بورڈ پیڈلرز اور اسمگلرز اور فروخت کرنے کے اوپر اس وقت پورا مکمل ہے. اسموگ, اگر آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دسمبر شروع ہو چکا ہے, ہم ایک دن بھی خطرناک زون میں اسموگ کے انٹر نہیں ہوئے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جب حکومت سنبھالی تو آپ لوگ ہی اسموگ کے اوپر رپورٹ کرتے تھے. 20 25 دن, مہینہ اسکول بند ہوتا تھا, کرفیو لگتے تھے, ریسٹورنٹس بند ہوتے تھے, دکانیں بند ہوتی تھیں, آپ لوگوں پہ پابندی لگتی تھی, پریس کلبز بند ہوتے تھے, اس کے اراؤنڈ زونز بند ہوتے تھے, اور ایک نی جرک ری ایکشن کے ساتھ پورا ہالٹ کے اوپر چیزیں آ جاتی تھیں. لیکن ماحول کی بہتری, ماحول پہ ایک کمپلیٹ منظم مربوط طریقے سے, آرگنائز طریقے سے, ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ ایک نظام شروع کیا گیا ہے. آج الحمدللہ پنجاب کے اندر تمام ماحول AQI ایئر کوالٹی انڈیکس کا ڈیجیٹل نظام ملٹی سیکٹورل موجود ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہو, اس پہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ گئے ہیں, اور اگر نہیں لگے تو پینلٹیز کا مرحلہ شروع ہو کر ڈیمولش ہوتی ہے, سیل ہوتی ہے, بند ہوتی ہے. جتنے مرضی بڑے بندے کی فیکٹری ہو, جتنے انفلوئنشل بندے کا بھٹا ہو, ہم خود ویڈیو ریلیز کرتے ہیں ڈرون سرویلنس کے ساتھ بھٹوں کی, جہاں کالا دھواں ہو, جہاں سفید دھواں ہو, اس کی تفریق کے ساتھ, اس کے پورے جرمانے کے ساتھ, ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ. آج پنجاب کا اپنا فورکاسٹ سسٹم موجود ہے, ڈیجیٹل AI بیسڈ. الزام لگے جی ہم نے ڈیٹا چھپانا شروع کر دیا, ہم نے ویب سائٹ بند کر دی ہے, اس کو ہم نے سائنٹیفکلی بتایا کہ ہم نے خالی ڈیٹا چھپایا نہیں ہے. انٹرنیشنل ویب سائٹس جو ہیں وہ PM2 PM10 کے اوپر رپورٹ کرتی ہیں, بڑے پارٹیکلز کے اوپر رپورٹ کرتی ہیں. پنجاب کا ڈیجیٹل نظام PM2.5 تک رپورٹ کرتا ہے.